اندہا جنت الماوا، اور سب سے اونچی جنت ہوگی جنت الماوا، وہ اس کے قریب ہی ہے، وہ بھی 7ویں آسمان پر ہے۔ یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا۔ پہلی ضیافت جو ہے، پہلی نزل جو ہے، وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی، پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج، اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے ایمان کی گہرائی، اپنے اپنے اعمال صالحہ، اپنا اپنا انفاق مال و جان، اس کے حوالے سے درجے ہوں گے۔ اندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے کس طریقے سے اذ یغشی السدرۃ، کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے، اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس میں ڈھانکا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی۔ یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ، یہ جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں، استعداد نہیں ہے۔ نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن طغی ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش بھی اختیار نہ کی۔ علامہ اقبال نے، واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے، اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو۔ ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں، وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے وہ، جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے ابلیس کی مجلس شورا وہ کلائمیکس ہے، اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے، سن 36 میں انہوں نے کہی ہے۔ اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں، بہت کم اشعار کہے، لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے: عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں، حالانکہ عین وصال ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں تو بے ادب بھی ہوں، اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں، لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا۔ محمد میں وہ حوصلہ تھا، دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا، حد ادب کے اندر رہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو۔ اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے، اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے۔ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا ہے، جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ ہے کہ نور لا یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا، نہیں، جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی، وہ برکات جو ہیں زمینی ہیں۔ یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس سدرۃ المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے، اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں۔ اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا ہے۔
لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ. اب یہاں مضامین وہی شروع ہو گئے ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں. تو کیا تم نے دیکھا ہے؟ دیکھو تو غور تو کرو تم لوگوں. تم نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا؟ اور منات الثالثۃ الاخری، تم نے یہ تین دیویاں بنا رکھی ہیں. الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہیں اور اسے تم نے بیٹیاں الاٹ کی ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے، کہ خود اپنے لیے بیٹے پسند ہے، اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں، اور ان کی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہیں جو دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے صرف ظن کی، اپنے گمان کی، ظن و تخمین، اٹکل پچو، یا تهوى الانفس جو خواہش نفس ہے، وشفل تھنکنگ ہے. انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے دی ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان بدبختوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے یہ الہدا آ گیا، قرآن آ گیا، محمد آ گئے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولیٰ، آخرہ اور اولا، اولا دنیا، سب اگلا پچھلا، آخرہ اور دنیا سب کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. وہ شفاعت کر رہے ہیں للذین آمنوا، اللہ ان کو بخش دے جو ایمان لائے. ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ غافر میں، سورہ مومن میں، فرشتے جو ہے یستغفرون لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے. لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، وہ تو جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، چاہے گا، اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، یہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں مؤنث. یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہے وہ گھڑ لی تھی. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ اپنی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی سند. ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن کی، گمان کی. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستغنی نہیں کر سکتا. حق وہ ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو وحی کیا جا رہا ہے. یا پھر یہ ہے کہ انسان کا وہ علم ہے کہ جو ان السمع والبصر والفؤاد، اس سے جو حاصل ہو رہا ہے، اس کی آبزرویشن ہے، اور یہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے عقل سے، وہ علم ہے. العلم و علمان، یا علم وہ ہے ایکوائرڈ نالج، اور یا علم یہ ہے جو ریویل نالج ہے. باقی ظن و تخمین کی کوئی حیثیت نہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، تو اے نبی جو پیٹھ موڑ رہا ہے، روح گردانی کر، آپ بھی اس سے ذرا اعراض کر لیجئے، آپ بھی اس کے زیادہ درپے نہ ہوں، زیادہ پیچھا نہ کریں ان کا. ان ذکرنا، جس نے پیٹھ موڑ لی ہے ہمارے ذکر سے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے. اس نے مطلوب بنایا دنیا کی زندگی. وہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. تو یہ لوگ جو ہے طالب ہیں دنیا کے صرف. ذالک مبلغهم من العلم، یہ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے. اس سے آگے ان کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں، ان کا ظرف اتنا تنگ ہے کہ آخرت کا علم جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آ ہی نہیں رہا. حالانکہ ذرا وسعت ظرف ہو تو انسان سوچے کہ کیا بس یہی دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کیا یہ زندگی ہے؟ اشرف المخلوقات، مسجود ملائک، اور زندگی یہ 30 40 50 برس. تو اسے پیمانہ روز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں ہر دم جواں پہم دواں ہے زندگی. وہ زندگی تو بہت طویل ہے. ذالک مبلغہم من العلم، یہ دنیا ہی کے اندر الجھ کر رہ گئے، یہی ان کی پہنچ ہے، رسائی ان کی علم میں اور فہم میں یہیں تک ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے.
وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے سیئات کمائی ہیں، برائی کمائی کی ہے، بری کمائی کی ہے، ان کو برا بدلہ ملے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور بدلہ دے وہ ان کو جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اچھائی کا بدلہ۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، دیکھیے تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے، بڑے بڑے گناہ ان سے بچو، کبائر سے بچو، پہلے یہ طے کرو۔ اصل میں تو ان کا مرحلہ اثر کرنا مشکل ہے۔ ہوتا کیا، کبائر میں سے کسی ایک کو تو آدمی کہتا ہے مجبوری ہے جی کیا کروں، اس میں تو ملوث ہے۔ اب سود کے بغیر تو نہیں ہے صاحب، فیکٹری چلانی ہے، مل چلانا ہے، کیسے ہوگا؟ لہٰذا یہ تو میری مجبوری ہے۔ ملازم کہے گا رشوت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، کہاں سے میں بچوں گی، تعلیم کا بندوبست کروں، کہاں سے لاؤں، مکان کا کرایہ کہاں سے دوں؟ ایک دفعہ میں جا رہا تھا وابڈا ہاؤس میں، آڈیٹوریم میں، وابڈا آڈیٹوریم میں ایک سیرت کی تقریر تھی میری، تو جو مجھے گاڑی لینے آئی اس کے ڈرائیور کو میں نے دیکھا کہ بڑا نوجوان سمارٹ تھا، تو میں نے اس سے گفتگو ایسے درمیان میں کی، تو میں نے کہا کہ بھائی کوئی تیل ویل بیچتے تو نہیں ہو؟ کیوں جی، بیچتے ہیں، ضرور بیچتے ہیں، دھڑلے سے بیچتے ہیں، اور ان کو بتا کے بیچتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا جو تنخواہ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس میں ہمیں ایک کمرے کا مکان لاہور میں لے دیں، پھر ہم تیل نہیں بیچیں گے۔ دلیل ہے؟ تو بہرحال کبائر کو تو آدمی نے کر لیا کسی نہ کسی دلیل سے اپنے لیے جائز۔ بھائی اگر نہیں ہوتا گزارا تو تم چھابڑی لگاؤ نا، چھابڑی والا تو لے آتا ہے شام تک، جو اینٹیں ڈھو رہا ہے وہ بھی شام کو 60 روپے لے رہا ہے، تو 70 روپے لے رہا ہے، 100 روپے لے رہا ہے، کیوں ڈرائیوری کر رہے ہو، کیوں حرام خوری کرتے؟ لیکن نہیں، کبائر کو تو ایک ایک سب نے اپنے لیے ایک گناہ تو جو ہے حلال کیا ہوا ہے۔ اب سارا زور آیا کہ صغائر کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، اسی پر بحثیں ہیں، اسی پر من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں، تم نے یہ آمین زور سے کہہ دی، تم اور ہو گئے میں اور ہوں، تم نے رفع دین کر دیا تم کوئی اور ہو، کوئی اور مخلوق کی کوئی اور ہو، کہیں شاید مریخ سے آ گئے ہو، اب مسجد سے نکلے تو مسجد کو دھویا جائے گا۔ یہ تو فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش سے، بے حیائی سے بچتے رہیں، الا اللمم، ہاں کبھی کوئی چھوٹ لگ گئی تھوڑی سی، کوئی صغائر، مراد یہاں پر صغائر ہے، لمم یہاں صغائر کے لیے۔ ان ربک واسع المغفرہ، دیکھیے واسع کا لفظ آ گیا، واسع ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل ہے، اور وہ ہے موسع، کسی اور شے کو وسعت دینے والا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم ابھی اس کو وسعت دیں گے۔